بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں دین ایک سفر چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا، انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر لائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق مکے اور طائف کے درمیان رکھیے۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی۔ اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد یعنی انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر سے بنا جسم ماس ہڈیوں میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یا ارحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بحث سے سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے اس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کلام سے آراستہ کیا اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں اور کھڑے تھے ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اس بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے بتایا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں
اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت نے حوا کو پا کر سجدۂ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کا پودا تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہشت سے نکال دیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے اسے خاص طور پر جلن تھی، اور وہ ہمیشہ ایسے طریقے سوچتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کا حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنی بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ سانپ اسے اپنے منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس جا کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی، اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھے گا۔ انہوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بہت بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کون سا پیڑ ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس نافرمانی کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں وسوسے ڈالے، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ اس کے حق میں یعنی شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑی تو خدا سے میرے واسطے معافی مانگ لینا، اور نہیں پڑی تو تم بھی کھا لینا، ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمت چین سے کھائیں گے۔ اور اس طریقے سے شیطان اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسرے پارٹ میں ہم بتائیں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔